کہ آن لائن کسی بھی طرح کا کاروبار کرنا کیسا ہے، نیز کاروبار کی ترقی کے لیے انٹرنیٹ پر جاندار کی تصویر یا عورت کی آواز کے ذریعے ایڈورٹائز کرنا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ آن لائن کاروبار کی تفصیل سوال میں درج نہیں ہے۔ کس طرح کاروبار ہوگا، کن چیزوں کا کاروبار ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس لیے جواب بھی اجمالی دیا جاتا ہے کہ اگر وہ شرعی حدود شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ہو تو پھر وہ جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر سوال کو مکمل پیش کیا جائے تو پھر تفصیل کے ساتھ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ دوسری چیز اس میں یہ پوچھی گئی ہے کہ جاندار کی تصویر کے ذریعے کاروبار کا پرچار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو جاندار کی تصویر یہ بالکل حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں میں ہوگا۔ اس لیے جاندار کی تصویر کشی ناجائز ہے، حرام ہے، لہذا اس کے ذریعے پرچار کرنا بھی کاروبار کا درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز پوچھی گئی عورت کی آواز کے ذریعے پرچار کرنا، تو عورت کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ عورتیں اگر میلاد شریف بھی پڑھیں تو آواز اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے جو غیر محرم تک پہنچے۔ اگر غیر محرم تک ان کی آواز پہنچتی ہے تو ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جب میلاد شریف پڑھنے کا یہ حال ہے تو پھر کاروبار کے پرچار کے لیے عورت کی آواز کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی سنی لڑکا کسی بد مذہب لڑکی سے نکاح کرے پھر وہ ولیمہ دے تو کیا ہم اس تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں، یا کھانا گھر بھجوا دے تو ہم اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ بد مذہب مرتد ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ مرتد نہ ہو، بد مذہب ہو، جب بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے جب تو بالکل نکاح ہی نہیں ہوگا، اور اس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہوئی ہو جب بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو شادی شریعت کے خلاف ہوگی اس میں کسی طرح بھی شرکت کرنا، ولیمہ کے نام پر ہو یا جیسے بھی ہو، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور گھر وہ کھانا بھیج دے تو کیا حکم ہوگا، یہ بھی سوال میں درج ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی کا باوفا غلام ہوگا وہ کبھی بھی اس کھانے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کسی مسلمان کا اپنے ولیمے کے بعد غیر مسلموں کے لیے الگ سے دعوت رکھنا اور اس میں لاکھوں خرچ کرنا کیسا ہے، جس کو ہمارے یہاں ہندو کھانا کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تعلقات بنائے رکھنے کے لیے، سماج میں ساتھ جینے کے لیے یا کاروبار کو ترقی دلانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ کیا اس کا یہ کہنا درست ہے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے غیر مسلم جو مرتد نہیں ہے، غیر مسلم جو کافر اصلی ہیں، ان کے ساتھ معاملات تو ضرور جائز ہیں، خرید و فروخت وغیرہ، لیکن
ان کا ہمنے والا اور ہم پیالہ بننا، دوستانہ تعلقات اور رفیقانہ اختلاط، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ان کا دین دھرم الگ ہے اور ہمارا دین دھرم الگ ہے۔ بہانے بہت ہوتے ہیں مگر شریعت ان بہانوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتی ہے۔ شرعی ضرورت جب متحقق ہوتی ہے تبھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ محض سب کا پیارا بننے کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے کبھی بھی اس طرح کے امور کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور جو مرتد ہیں، جن پر مرتد ہونے کا حکم ہے، ان کے ساتھ تو معاملات بھی جائز نہیں ہے، خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم جو کافر اصلی ہیں ان کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ معاملات ان کے ساتھ جائز ہے مگر موالات اور دوستی اس کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں میت کا منہ کھول کر دفن کیا جائے یا کفن سے منہ بند کر کے، رہنمائی فرما دیں۔ کفن کی جو بندش ہوتی ہے، جس ڈورے اور دھاگے سے کفن کو باندھتے ہیں اسے کھول دیا جائے۔ چہرہ کون کھولتا ہے؟ صرف کفن کی جو بندش ہے اس کو کھول دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، عورت کو کفن پہنانے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں۔ یہ تو بہار شریعت وغیرہ فقہی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو جن صاحب کا بھی یہ سوال ہے یہ بہار شریعت وغیرہ کو سامنے رکھ کر کے اچھی طرح اسے سمجھ لیں، پھر اگر انہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے تو خاص اس کے بارے میں سوال کریں۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی وراثت اس کی بیوی اور بچوں میں کس طرح تقسیم ہو، ارشاد فرما دیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے، لڑکے لڑکیاں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی کا حصہ 1/8 ہوگا، یعنی 8 حصے میں سے 1 حصہ، اور لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے جائیداد تقسیم ہوگی، یعنی عورت کو لڑکی کو جتنا دیا جائے گا اس کا دونا لڑکے کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، عقیقہ کے گوشت کو کسی غریب کی لڑکی کی شادی یا کسی دینی جلسے کے لنگر میں استعمال کرنا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ عقیقہ کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، اور اس کے لیے مستحب طریقہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک حصہ خود کھانے کے لیے رکھ لیا جائے، ایک حصہ احباب میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ غریبوں اور فقیروں کو بانٹ دیا جائے۔ یہ تقسیم مستحب ہے۔ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر غریب لڑکی کی شادی یا دینی جلسے کے لنگر میں کھلا دیا جائے تو حکم کیا ہوگا؟ تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آن لائن قرآن پاک کو آرڈر کر کے منگوانا کیسا ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح منگوانے سے قرآن کا ادب و احترام متاثر ہوتا ہو تو پھر اس کے لیے منگوانے کا کوئی ایسا ذریعہ واسطہ استعمال کیا جائے
جس سے قرآن کا ادب و احترام باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، اگر کوئی شخص بے پردہ عورتوں کو تعویذ دے یا دم کرے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو جلسوں میں بلانا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بلا شبہ ایسا شخص گناہگار ہے، سخت گناہگار ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تعظیم و تکریم کے بھی لائق نہیں رہ جاتا اپنے اس عمل کی بنیاد پر، اور کسی دینی جلسے میں خطیب یا نعتخواں کی حیثیت سے اسے مدعو کرنا، بلانا، یہ بھی اس کی تعظیم ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے سوال میں جو چیزیں درج ہیں ان کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ نماز جنازہ کی تکرار کا شرعی حکم کیا ہے؟ کب کر سکتے ہیں اور کتنی بار کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیں۔ نماز جنازہ میں میت کا ولی اگر شریک ہو گیا یا ولی کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو پھر اور اسے دہرایا نہیں جائے گا، اور اگر میت کے ولی نے اجازت نہ دی تھی یا میت کا ولی شریک نہ ہوا تھا تو اس کے لیے اعادے کا حق حاصل ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی نماز جنازہ ایک دفعہ بمبئی میں ہوئی، دوسری بار کلکتہ میں، اور تیسری بار دھام نگر شریف میں ہوئی۔ تو جب تک میت کا ولی شامل نہ ہو یا اس کی اجازت نہ ہو تب تک تکرار کی گنجائش رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اصطلاح شرع میں تاوان کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ ایسی چیز جو زمان کے قابل ہو، اگر اسے ضائع کر دیا جائے تو اس کی تلافی اور بھرپائی کے لیے جو رقم دی جاتی ہے اسے تاوان کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو علماء یا حفاظ گمراہ ہو چکے ہیں یا گمراہ فرقہ کی تائید کرتے ہیں، کیا ان کی تعظیم ہم پر لازم و ضروری ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ لازم و ضروری ہونا تو بہت بڑی بات ہے، ایسے لوگوں کی تعظیم و تکریم سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ من وقر صاحب بدعۃ فقد عان علی حدم الاسلام، جو کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کرے گا تو گویا وہ اسلام کے ڈھانے پر مدد کر رہا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ تصویر کھنچوانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ ابھی آپ نے سن لیا، تصویر کھنچوانا بلا ضرورت شرعیہ ناجائز و حرام ہے۔ بلا ضرورت شرعیہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تصویر کھنچوائی تو اس کی اجازت ہے۔ بلا ضرورت شرعیہ تصویر کھنچوانے والا سخت گناہگار ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ مزارات میں اولیاء پر عورتوں کی حاضری کے عدم جواز کا سبب کیا ہے، اور وہ محرم جو عورتوں کو لے کر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ بلا ضرورت شرعیہ اور بلا حاجت شرعیہ ایک عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہاں تک کہ جماعت جیسی اہم چیز میں بھی اس کو شامل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ اس لیے مزارات کی زیارت اور مزارات پر حاضری کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ تو اپنے گھر رہ کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس لیے مزارات پر حاضری اس کی اجازت نہیں ہے عورتوں کے لیے، اور جب اجازت نہیں ہے تو جو ان کو لے کر کے آئے گا اس کے لیے اجازت کیسے ہو جائے گا؟ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ گاؤں میں جہاں جمعہ کی نماز جاری ہو وہاں کیا ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ گاؤں سے مراد غالباً دیہات ہے۔ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہے، اگر کہیں پہلے سے جاری ہو تو حکم یہ ہے کہ وہاں جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر دیہات والے ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ظہر کا فرض ان کے ذمے باقی رہ جائے گا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کنواں میں مرغی گر کر مر گئی اور پھول پھٹ گئی تو کیا دوبارہ اس کنویں کو استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر لا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ کنویں میں اگر کوئی نجس چیز گر جائے یا کوئی نجاست گر جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے، اتنا ڈول یا پھر پانی نکالا جائے، اس طریقے پر عمل کرنے کے بعد وہ کنواں پاک ہو جائے گا اور اس کنویں کے پانی کو استعمال کرنا بھی درست ہوگا۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہوتا ہو کہ نجس چیز جب گر گئی ہے اس میں تو کنویں کے در و دیوار میں اس کو چوس لیا ہے، پی لیا ہے، اس لیے اب وہ کنواں کبھی بھی قابل استعمال نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا شبہ یہ ہے تو اس شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اور شریعت کا جب حکم آ جائے تو اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہندوؤں کے کسی بھی تہوار میں چندہ دینا کیسا ہے؟ اور اگر مجبوری ہو جیسے کہ دکان کا مسئلہ ہے، اگر نہ دیں تو تناؤ ہو سکتا ہے، یا گھر بھر کے درمیان ہے، نہ دینے پر دشمنی کر سکتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ ان کے تہوار یا پوجا میں چندہ کے نام پر رقم دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شرارت اور ایذا رسانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور ایک مسلمان کو ضرر شدید کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اگر حالت اس قدر نازک ہو جائے تو پھر ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے آدمی اگر کچھ دے دے، اس نیت کے ساتھ نہیں کہ پوجا اور تہوار میں میری بھی شرکت ہو جائے، بلکہ محض ان کے شر، ضرر، نقصان اور تکلیف سے بچنے کی نیت سے اگر دے دے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ والدین میں رہتے ہوئے کسی کا حج یا عمرہ پر جانا کیسا ہے؟ کیا اس سے حج اور عمرہ ہو جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے جو صاحب استطاعت ہو تو اگرچہ اس کے والدین موجود ہوں اور وہ حج کے لیے نہ گئے ہوں،
بلا شبہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، بلکہ حج پر جانا اس کے لیے تو فرض ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے۔ تو جیسے نماز فرض ہوتی ہے تو پڑھنا ضروری ہے، روزہ فرض ہو تو رکھنا ضروری ہے، اسی طرح صاحب استطاعت پر حج بھی فرض ہے۔ تو اگر کوئی صاحب استطاعت ہو جائے تو اگرچہ اس کے والدین نے حج نہ کیا ہو، اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ یہی حال عمرے کا بھی ہے، اگرچہ والدین موجود ہیں جنہوں نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا ہے، پھر بھی ان کا لڑکا، ان کی اولاد اگر عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جس کی لڑکی شادی کے قابل ہو، اس کی شادی سے پہلے والدین کو حج یا عمرہ میں جانا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی اسی سوال کا ایک حصہ ہے۔ اگر حج فرض ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شادی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، کیونکہ حج فرض ہو جانے کے بعد بلا وجہ شرعی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ اگر حج کسی پر فرض ہو جائے تو بلا وجہ شرعی تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا نام لیتے ہیں مگر قرآن نازی میں ہمارا نام نہیں نکل پاتا، تو یہ الگ بات ہے، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب حج فرض ہو جائے تو ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور شادی وغیرہ کے انتظار میں رکے نہیں رہنا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جہیز دینا کیسا ہے اور اس کا مطالبہ کرنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ جہیز دینے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطالبہ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، نہ دینے کی صورت میں رشتے کو ختم کر دینا، لڑکی کو تکلیف پہنچانا، یہ ساری چیزیں بالکل ناجائز اور حرام ہیں۔ اگلا سوال مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ خواب کی بنیاد پر قبر بنانا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ خواب کی بنیاد پر قبر نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ یہاں پر ہے اور کوئی شرعی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی نہیں بتاتا کہ کبھی کوئی یہاں پر دفن بھی ہوا ہے، تو محض خواب کی بنیاد پر مزار بنانے کی اور اس کے ساتھ مزار کا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہاف آستین کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ اگر اس کے علاوہ فل آستین کا کپڑا موجود نہ ہو تو ہاف آستین کا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ فل آستین کا کپڑا موجود ہے پھر بھی ہاف آستین میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، مگر اس کی وجہ سے نماز دہرانا واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر فل آستین کا کپڑا ہے اور آپ نے اس کو موڑ لیا ہے یہاں تک تو پھر یہ کف ثوب کے زمرے میں آئے گا، اور کف ثوب یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز کا اعادہ، نماز کو دہرانا اس میں واجب ہو جاتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن اذان ثانی کا جواب مقتدی کو دینا کیسا ہے؟ اگر دل ہی دل میں جواب دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، زبان سے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ عورت کے لیے چوٹی باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔
عورت کے لیے چوٹی باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہاں، مرد اگر چوٹی باندھ کر نماز پڑھے تو بالکل ناجائز ہے، مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ مرد ایسا کرتے ہیں، بڑا بڑا بال رکھ لیتے ہیں اور چوٹی بھی باندھ کر کے چلتے ہیں، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورت کے لیے اجازت ہے، لہذا وہ چوٹی باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ خودکشی کا مطلب ہوتا ہے کوئی اپنے آپ کو قتل کر دے، پھانسی دے لے، اس کو خودکشی کہتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمان ہے۔ خودکشی کرنے کی بنیاد پر اس کا ایمان ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ہاں، خاص لوگ علماء، مشائخ اگر شریک نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بنے اور ہر آدمی خودکشی سے بچے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو مشائخ، علماء ہماری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ظہر کی 4 رکعت سنت چھوٹ جائے تو اسے کب پڑھی جائے، رہنمائی فرما دیں۔ جب ظہر کی جماعت ہو جائے اس کے بعد 2 رکعت ظہر کی سنت پہلے پڑھیں جو سنت مؤکدہ ہے، پھر 4 رکعت جو چھوٹی ہوئی تھی اس کو ادا کریں۔ یہ ہے ترتیب۔ اگر کسی نے اس کے برعکس کر لیا کہ پہلے 4 رکعت چھوٹی ہوئی سنت کو پڑھ لیا اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھا، جب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، مگر مناسب ترتیب وہی ہے کہ جو چھوٹ گئی ہے اس کو سب سے بعد میں پڑھا جائے، تاکہ 2 رکعت سنت جو اپنی جگہ پر ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں۔ تو جماعت کے بعد پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں، اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے والی چھوٹی تھی اس کو ادا کریں۔ یہ مقتدی کے لیے حکم ہو گیا، اور امام تو پہلے سنت پڑھ لے 4 رکعت اور اس کے بعد وہ جماعت کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امام کو اتنی مہلت دیں، اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کی رعایت کرے کہ وقت سے اتنا پہلے مسجد میں آئے کہ وہ سنت پڑھ سکے، یا پھر اپنے حجرے سے پڑھ کر کے آئے۔ تو دونوں کو اس بات کا خیال کرنا ہے، امام بھی اس بات کا خیال کرے تاکہ مقتدیوں پر گرا نہ گزرے، اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی کبھار امام سے ایسا ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو پہلے اس کو مہلت دیں تاکہ وہ سنت پڑھ لے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے۔ جب تک آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، نہیں، عادت بنانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، اس کا جواب اس کے پہلے دیا جا چکا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب نبلہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا مسافر جمعہ کی امامت کر سکتا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ مسافر پر جمعہ اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ کی نماز پڑھائے تو اس کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی ہو جائے گی، اس کو ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے یا پڑھا دیتا ہے تو دونوں صورتیں اس کے حق میں درست ہیں۔ وہ پڑھا دے گا تو دوسروں کی نماز اس کے پیچھے صحیح ہو جائے گی، اور پڑھ لے گا تو الگ سے ظہر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بے وضو اذان دینا کیسا ہے؟ یہ مستحب کے خلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ باوضو اذان دے، لیکن اگر بے وضو دے دیا تو اذان ہو جائے گی، مستحب کے خلاف ہے۔
اگلا سوال یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ سنت غیر مؤکدہ مثلا عصر کے پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کے پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات کے بعد جب قعدہ اولیٰ میں آپ بیٹھتے ہیں تو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا بھی پڑھیں۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا مسئلہ ہے۔ اور جو سنت مؤکدہ ہو، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں تو بیچ میں جب 2 رکعت پر بیٹھیں گے، قعدہ اولیٰ کریں گے، تو اس میں صرف التحیات آپ کو پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بسم اللہ الحمدللہ سے شروع کریں گے، ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ تو سنت غیر مؤکدہ کا یہ خصوصی حکم ہے، اور یہی حکم نفل نمازوں کا بھی ہے۔ اگر 4 رکعت کوئی نفل نماز پڑھتا ہے ایک ساتھ، تو جب قعدہ اولیٰ وہ کرے گا تو اس میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے گا، دعائے معصورہ بھی پڑھے گا، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو ثنا بھی پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جب امام جماعت سے وتر پڑھائے اور مقتدی دعائے قنوت مکمل نہ کر سکے تو مقتدی کیا کرے گا؟ رکوع میں جائے گا یا دعائے قنوت مکمل کرے گا؟ رمضان کے مہینے میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب دعائے قنوت پوری پڑھنے کے بعد رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں اور مقتدی کی دعائے قنوت ابھی مکمل نہ ہوئی ہو، تو کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ امام کی اتباع کرے، رکوع میں چلا جائے، دعائے قنوت مکمل پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔